حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا. وصال کی خبر کون تھی؟ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کا بیٹا جو جانشینی کا حقدار نہیں تھا تخت پہ بیٹھا، اس نے پیغام بھیجا مدینے میں جو مدینے کا گورنر تھا کہ آپ ان بندوں سے بیٹھ لو. ایک عمر کا بیٹا عبداللہ، توجہ ہے، توجہ فرمائیں، ٹائم تھوڑا ہے، تھوڑے وقت میں کوشش کروں گا ہم کسی منزل تک پہنچ جائیں. ایک عمر کا بیٹا عبداللہ، دوسرا زبیر کا بیٹا عبداللہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، اور تیسرا علی کا بیٹا حسین. ان تینوں کی بیعت لو میرے ہاتھ میں. بیعت کا پیغام پہنچا مولا حسین تک. مولا نے فرمایا حسین کا پاک ہاتھ پلید کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا. آپ ہاتھ اٹھا کے مولا کو داد دے سکتے ہیں، حسین کا پاک ہاتھ پلید کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا. کافر کیا ہوگا؟ گورنر نے کہا حضرت میری مجبوری ہے، یزید کا آرڈر سخت ہے، حکومت کے جو عزائم ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑے گا. میرے مولا نے فرمایا مصطفیٰ کے دین کی عزت کے لیے حسین مدینہ چھوڑ سکتا ہے، یزید کو ہاتھ اونچا بولو، یزید کو ہاتھ نہیں دے سکتا. مولا نے مدینہ چھوڑا، سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، جنت البقیع میں حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، اپنی امی سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں سلام عرض کیا. کیسے انداز ہوگا، کیا منظر ہوگا، مولا مدینہ چھوڑ رہے ہیں اور خبر بھی ہے کہ اب جا رہا ہوں، پلٹ کے مدینے نہیں آؤں گا. جا رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ دین کو اب ضرورت ہے. مولا مدینہ سے نکلے، مکہ شریف پہنچے، یزید کے خط اور یزید کے آرڈر یہاں بھی پہنچ گئے. حج کا سیزن چل رہا ہے، حاجی حج کرنے آ رہے ہیں. مولا نے حج کا احرام باندھا، حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں تبدیل فرمایا. تبدیل کرنے کے بعد 3 ذی الحج ہے. کتنی؟ 3 ذی الحج ہے، 60 ہجری ہے. مولا حسین مکہ چھوڑ کر، کعبہ چھوڑ کر، زمزم چھوڑ کر، اللہ کا گھر چھوڑ کر کرب و بلا کی طرف عراق کے راستے پہ سفر پہ تیار ہو گئے. آگے بیٹھے، مکہ چھوڑنا سوکھا، ایسے تسا کو سبحان اللہ اخوانی دے ہوتی ہے. میں آج دیہڑا ویسے نہیں تھی کہ میں آقا آ رہا ہوں، جس کے دل میں مولا کا پیار ہو اور حسنین کی محبت ہو، اسے کہنا نہیں پڑتا. ان پیاروں کا نام ہی اتنا پیارا ہے کہ زبان جھوم کر کہتی ہے سبحان اللہ. بہرحال مولا نے مکہ شریف چھوڑا اور عراق کی طرف آگے میں سفر ہوئے. 3 ذی الحج ہے، مولا عراق کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں حضرت مسلم نے نقیب کو بھیجا کہ آگے کی خبر لو. خط جوابی یہ آیا مولا راستہ صاف ہے، کوفے والے اپنے ساتھ ہیں، سارے غلامی کے لیے تیار ہیں، ہمارے ساتھ لڑیں گے، ہمارے ساتھ مریں گے، سب آپ کے ہونے کے لیے تیار بیٹھے، بس آپ آئیں وہ آپ کی بیعت کریں گے. امام حسین کا خط پہنچا، فرمایا رستہ صاف ہے، چل پڑو. کوفے پہنچے، راستے بند کر دیے گئے. حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. مولا حسین کو کربلا کے راستے پہ ڈال دیا گیا. مولا جب کربلا کے مقام پر پہنچے، پڑاؤ ڈالا، فرمایا جگہ کا نام کہا، اسے کربلا کہا جاتا ہے. مصطفیٰ کی حدیث میں اسے تف کہا گیا ہے. تف کربلا کہا. مجھے نانا نے بشارت دی تھی پیارے حسین تجھے کربلا کے ریزگار پر میرے دین کی سربلندی کے لیے شہید کیا جائے گا. جا تجھے نانا یہ دعا دے رہا ہے، اللہم آتی حسین صبرا و اجرا. اے اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا کرنا، میرے حسین کو اجر بھی عطا کرنا.
مولا کائنات کو حضرت سے زیادہ قربان ہوگا، امتحان کی تل جائے گی دعا نہیں کی، سیدہ کائنات کو حضرت سے زیادہ قربان ہونا ہے، دعا نہیں کی مالکہ ٹال دے امتحان کسی اور کو ڈال دینا، جو شہزادے مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھیلنے والوں ان کے سر لوگوں پہ کریں وہ کیسے گواہ ہو سکتا ہے؟ سیدہ نے بھی دعا نہیں کی، مولا حسین نے بھی دعا نہیں کی، ساری اسموں کی زبان پہ ایک نغمہ تھا، اللہ جان دینے والا تو ہے، جان بھی تیرے لیے